اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر شدید دباؤ ہے۔ تمام عالمی قرضے معاف کرنے کی بڑی پیشکش۔ صرف اتنا ہی نہیں، امریکہ اور مغرب کی جانب سے بھاری قرضے، بہترین معاشی تعلقات اور جانے کیا کیا کچھ۔ پاکستان میں بعض مقتدر حلقے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے نہ صرف حق میں ہیں بلکہ اس کے لیے بھرپور لابی بھی کی جاتی ہے۔ ہر 4-5 سال بعد یہ سازش کیوں ہوتی ہے؟ اندرونی طاقتیں کون سی ہیں اور ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ حکومت کیا سوچتی ہے اور پاکستانی عوام کے کیا جذبات ہیں؟ پاکستان پر یہ دباؤ 50 سالوں سے موجود رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ یہ مقتدر حلقے، مخصوص حلقے یا مشکوک حلقے یہ دباؤ موجود رکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سازش کیوں رچائی جاتی ہے؟ اور اگر آپ کو یاد ہوگا 2019 میں آخری بار انکار عمران خان نے کیا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ آخر یہ کیوں چاہتے ہیں کہ فلسطین کا ساتھ چھوڑ کر اسرائیل کو تسلیم کیا جائے؟ آئیے جانتے ہیں تحقیقی ڈاکومنٹری ثبوت و شواہد کے ساتھ۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر اندرونی قوتوں کو آخری انکار 2019 میں عمران خان نے کیا۔ تمام تر دباؤ، دلائل اور لالچ کے جواب میں ان کا کہنا تھا دل نہیں مانتا۔ مگر یہ کوئی پہلی کوشش نہیں۔ جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے دور میں بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھرپور دباؤ اور سازشیں ہوتی رہی، اور آئندہ بھی مخصوص حلقوں کی جانب سے حکومتوں پر یہ دباؤ موجود رہے گا۔ مگر شاید آپ نہ جانتے ہوں، پرویز مشرف کے دور میں یہ سازش کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئی۔ مقتدر حلقوں کی یہ سازش جانے کب سے جاری ہے اور جانے کب تک جاری رہے گی۔ غزہ جنگ نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر اب غزہ صرف اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ اور یورپ کا ظلم، حمایت اور مسلم ممالک کی خاموشی جھیل رہا ہے۔ در حقیقت اسرائیل کا میزائل ڈیفنس سسٹم دنیا کا اعلیٰ اور ہائی ٹیک شاہکار جانا جاتا ہے، مگر نہتے فلسطینیوں نے ایئر ڈوم کو شکست دے کر دنیا کو حیران کر ڈالا۔ اس حوالے سے ہماری ڈاکومنٹری اسرائیل پیلسٹینین وار، ہاؤ ہائی ٹیک آئرن ڈوم واز ڈاج بائی سمپل میتھس ضرور دیکھیں۔ بہرحال ایک بار پھر چلتے ہیں پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ گزشتہ 50 سالوں سے کیوں ہے۔ پاکستان میں مخصوص بلکہ یوں کہیں کہ مشکوک حلقوں کی جانب سے ہر 4-5 سال بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ یہ خبر یا اس کی تردید سامنے آتی رہتی ہے۔ اندرونی طاقتیں کم و بیش 50 سالوں سے اس سازش کے لیے سرگرم ہیں۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان کو نہ صرف شاندار مالی فائدہ پہنچے گا بلکہ مغرب میں امیج بہتر ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں مصر کی مثال بھی دی جاتی ہے۔ پاکستان کو مصر کی طرح بھاری مالی مفادات کی پیشکش کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو بتاتے چلیں، 1979 کیمپ ڈیوڈ امریکہ میں مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ مصر کے صدر انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم منہم بیگن، امریکی صدر جمی کارٹر۔ جناب، کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد نہ صرف مصر کے تمام قرضے معاف ہوئے بلکہ ہر سال 1.3 ارب ڈالرز کی فوجی اور 250 ملین ڈالر کی اقتصادی امداد ملنا بھی شروع ہوئی۔ اب تک مصر امریکہ سے اس مد میں 75 ارب ڈالر سے زائد حاصل کر چکا ہے۔ انور سادات اور منہم بیگن کو اس سال امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ اگر آپ اسرائیل فلسطین تنازع کی بنیادی اور تاریخی وجوہات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ڈاکومنٹری اسرائیل پیلسٹین وار نیگلیکٹڈ ہسٹری آف کور کانفلکٹ ضرور دیکھیں۔ بہرحال جناب، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا بھی تذکرہ کریں گے، مگر پہلے بات کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور کی۔ امریکہ کی زیر سرپرستی افغان جنگ عروج پر تھی۔ آپریشن سائیکلون کے تحت روسی فوج کے خلاف جنگ میں مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرنے کی ذمہ داری پاکستان کی تھی، اور اس مقصد کے لیے اسرائیل کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھیں۔ بتایا جاتا ہے اس زمانے میں دونوں ممالک کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کے روابط بھی رہے۔ یہی پہلا موقع ہے جب پاکستان میں اسرائیل کے تعلقات قائم کرنے کے لیے آواز اٹھائی گئی، مگر عوامی جذبات کو دیکھتے ہوئے ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد 1988 میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔
ایک بار پھر اندرونی قوتوں نے اسرائیل پاکستان تعلقات کا ڈھول بجایا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک خفیہ ادارے کے اعلیٰ افسر جو وزیر اعظم تک رسائی رکھتے تھے، انہوں نے وزیر اعظم کو پاک اسرائیل مذاکرات کے لیے چینل فراہم کرنے پر زور دینا شروع کیا۔ نصیر اللہ بابر صاحب اس وقت وزیر اعظم بے نظیر کے مشیر تھے۔ ان کو سازش کی سنگن ملی۔ نصیر اللہ بابر نے اسرائیلی چینل فراہم کرنے والے ان اعلیٰ افسر کا تبادلہ کروا دیا۔ سازش ناکام ہوئی اور 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی۔ پیپلز پارٹی حکومت کے خاتمے میں اسی بیوروکریٹ کا کردار اہم ترین رہا جو اسرائیل تعلقات کے سب سے بڑے حامی تھے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ اس کے بعد نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بنے۔ حکومت قائم ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی ان پر دباؤ بڑھایا گیا کہ اسرائیل کو انگیج کرے، مگر نواز شریف نے بھی انکار کیا۔ 1993 میں ایک بار پھر بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ ان پر دباؤ تھا کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کریں تو تمام بیرونی قرضے معاف ہو جائیں گے۔ 1994 جنوری میں بے نظیر بھٹو کی پی ایل او سربراہ یاسر عرفات سے ملاقات ہوئی تو بی بی نے کہا کہ ان پر شدید دباؤ ہے کہ جب پی ایل او اور اسرائیل میں مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پاکستان سے کیوں نہیں؟ یاسر عرفات نے درد بھرے لہجے میں کہا، ہمیں مار پیٹ کر ان مذاکرات پر بٹھایا جاتا ہے اور ہم مذاکرات سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ اگر پاکستان اور اسرائیل کی بھی دوستی ہو گئی تو ہم زبردستی کے مذاکرات کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ بے نظیر بھٹو اور یاسر عرفات ملاقات کے اگلے ہی روز ڈیووس میں اسرائیلی وزیر خارجہ شمعون پیریز نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ دوستی کی خواہش کا اظہار کیا، مگر بے نظیر بھٹو حکومت نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بھی مختلف ادوار میں یہ دباؤ موجود رہا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں تو یہ بات اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ وزرائے خارجہ کی سرکاری ملاقات تک ہوئی، مگر پھر بھی یہ سازش ایک بار ناکام ہوئی۔ تو جناب اگلی قسط میں آپ کو یہ بتائیں گے جنرل پرویز مشرف کے دور میں بہت قریب تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا۔ یہ سازش کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس بارے میں بتائیں گے آپ کو آئندہ قسط میں۔ اگر یہ ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، دونوں جگہ ہماری ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، اگلی قسط میں مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔